تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا واصلا. دوسرا سوال محمد فاضل تمکر سے پوچھتے ہیں، حضرت میں ایک آٹو ڈرائیور ہوں، میری کمائی میں برکت نہیں ہوتی، محنت کر کے کماتا ہوں تب بھی کچھ ہاتھ میں نہیں بچتا، بہت قرض ہے، کبھی کبھی بیوی بچوں کو کی تکلیف کو دیکھ کر سوسائڈ کرنے کا من کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے رشتہ داروں نے جتنے عاملوں کے پاس بھیجا سب کے پاس جا کر آ گیا، سب کے سب پیسے تو لیتے ہیں، 6 سال سے اب تک میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. 6 سال سے عاملہ کے پاس جا رہا. میرے ایک دوست نے آپ کا نمبر دیا، فون کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں، حضرت میں کیا کروں ذرا تفصیل سے بتائیں. میں نے یہ جملہ جان بوجھ کے لکھا، اس کی ریکارڈنگ کا خلاصہ میں نے لکھا ہے. یہ جملہ جان بوجھ کے اس لیے لکھا، یہ کہتا ہے فون کرنے کی ہمت نہیں کی. بھائی کی نہیں ہمت ہوتی، گناہ کرنے کی ہمت ہے، مسئلہ پوچھنے کی عالم سے ہمت نہیں ہے. تو شرم اتنی آ گئی، فون کرو، نہیں اٹھائے تو ریکارڈنگ میں ڈالو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فون کر کے مسئلہ پوچھو، نہیں اٹھا رہی تو ریکارڈنگ ڈالو، جب بھی دیکھا جائے گا جواب بھیج دیا جائے. اکثر نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے، فون کرنے میں شرماتے ہیں. میں داڑھی کٹا لیوں، میں ہجڑی کٹی کے رکھی ہوں، اس سے تمہارے سامنے آیا نہیں. عجیب عجیب لوگوں کے ہیلے ہیں. تو فون کرنے میں کبھی کتراؤ مت. ایک آج کے زمانے میں لے دے کے ایک فون ہی تو بچا ہے جو علماء سے آپ کو جوڑے رکھتا ہے. اس سے بھی کٹ جاؤ گے تو پھر کہاں کس سے کیا بات کریں گے. تو فون کر کے مسئلہ پوچھ لیا کرو. جواب دیکھو بھائی، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو. میں نے یہ پہلی لائن اس لیے لکھی کہ اس نے کیا کہا تھا، بیوی بچوں کی تکلیف کو دیکھ کر سوسائڈ کرنے کا من کرتا ہے. تو یہ بڑی جھنجھوڑنے والی بات ہے میرے لیے بھی، شاید آپ کو بھی. تو کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے، یعنی کفر تک پہنچا دیتی ہے. کیسے بھی حالات آ جائیں کبھی مایوس مت ہونا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے. ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر ایمان والے کے ساتھ ہے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، پریشانیاں سب کی زندگیوں میں آتے ہیں، مصیبتیں زندگی کا حصہ ہے. اس سے آدمی بھاگ نہیں سکتا. فیس کرنا سیکھو، فیس کرنا سیکھو. تو ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت، خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کے حل، پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا. حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیں. کس کے حوالے کرنا بھائی مسائل کا حل؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں حل کرنے جاؤں گا گڑبڑ ہو جائے گی، اللہ حل کرے گا انشاءاللہ. کیا ہو جائے گی بھائی؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے. ہمارے مسائل کا حل کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، وہی ہمارا وکیل ہے. اللہ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. ہاں، عاملوں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین اور توکل میں کمی آتی ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے. عاملوں کے پاس جانے کی، رزق میں برکت عامل نہیں اللہ دیتا. اس کی عقیدہ درست کرو میرے بھائی. رزق میں برکت کون دیتا ہے؟ عامل نہیں دے سکتا، پنڈت نہیں دے سکتا. کیسے سمجھاؤں میں یہ مسلمانوں؟ یہ سارا سسٹم اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رزق کی ذمہ داری مخلوق کی میرے کنٹرول میں ہے، کسی پاکھنڈی بابا نے نہیں لے رکھی ہے. لوگ بھاگ جاتے ہیں، رزق کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ. کچھ نہیں، انہیں خود لکھا ہے چھپرا. 6 سال سے عاملہ کے پاس پھر رہا کرتے، کیا مل گا بھائی؟ اللہ بچائے. اس کے بجائے آپ کچھ ہدایات پر عمل کر لیجئے.
آپ کو بھی سنا رہا ہوں, آپ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام کیجئے. پہلی بات, سب سے پہلا پوائنٹ, اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیجئے. نمازوں کے بعد خوب دعائیں کیجئے اور کثرت سے استغفار کرتے رہیے. سارے مسائل کا حل کس میں ہے؟ استغفار میں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال کی پابندی بھی کر لیں. یہ تو مین پوائنٹ, نماز کی پابندی, با جماعت, نمازوں کے بعد دعا کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت استغفار. یہ اصل حل ہے, اس میں علاج ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لوگ کچھ پریکٹیکل جب تک نہیں کرتے ان کو تسلی ہوتی نہیں, اس کا بھی علاج دے لو. سورۃ الواقعہ, سورۃ الطارق, فجر اور مغرب کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں. رزق میں برکت, قرضے کی ادائیگی, یہ 2 ایسے کامن مسئلے ہیں جس میں ہر مرد یکساں شامل ہے, تو سب اہتمام کریں. پہلا نمبر پر کیا کر لیں؟ سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق فجر اور مغرب کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں. نمبر 2, فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے. آیت کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 میں. نمبر 3, ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے اس دعا کا اہتمام کریں. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ چلتے پھرتے اس دعا کا اہتمام. کیا دعا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پڑھو ایک بار, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے, امت کو دیا ہوا وظیفہ ہے. محفوظ کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اور حسب توفیق صدقہ نکالنے کا معمول بنا لیجئے. اگر پہلے سے معمول ہے تو اسے جاری رکھیں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے الصدقۃ ترد البلاء, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بلا سے مراد انہیں چڑیل ڈائن نہیں بھائی, آزمائش, امتحانات کو ٹالتا ہے. تو حسب توفیق کیا کریں؟ صدقہ نکالنے کی عادت بنا لیں. صدقہ نکالنے کی عادت ہے تو اسے جاری و ساری رکھیں. کامان چھوڑنے نہیں, صدقہ نکال کو کیا فائدہ کر کو, شیطان ڈالتا دل میں. آزمائش کے زمانے میں شیطان عجیب و غریب خیالات ڈالتا, بھائی ذرا بچ کو چلو, پریشانیاں ہیں, یہ ہی صدقہ دے لوں, زکات نکالوں, پھر بھی پریشانی دور ہو رہی نہیں. نکال کو کیا فائدہ, کیوں ڈالتا, پسنے جائیں گے گل میں اس کے. اس لیے کہہ رہا ہوں جاری رکھو. آزمائش کا دور ختم ہوگا, اللہ خود بخود راستے کھول دیں گے. اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ یا تو مدارس کے غریب طلباء پر خرچ کیجئے یا اپنی ضرورت مند بہنوں پر خرچ کیجئے. میرے نزدیک یہ 2 مصرف زیادہ بہتر ہیں. باقی علماء بہت کچھ کہتے ہیں. اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے یہ 2 مصرف میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا تو مدرسوں کے غریب طلباء کو دیجئے, غریب طلباء کو, امیر طلباء کو نہیں, غریب طلباء کو دیجئے, وہ واقعتاً مستحق ہوتے ہیں. کئی بچے مدارس میں یتیم ہیں, ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے. جائیے, ڈھونڈیے, ان کی ضرورت کی کفالت کیجیے. خاندان میں غریب بہنیں ہیں تو ان کا ہاتھ بٹائیے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل فرما دیں گے. یہ آپ سب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب جو اس وقت سوال کا جواب دیا گیا, کس کس کی ضرورت تھی, ذرہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ مجھے اندازہ ہو. اللہ آسان کرے, آپ کی تکلیفوں کو دور کرے, آپ کی پریشانیوں کو دور کرے.